سر سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے زندگی حال حیات میں ہبا کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا۔ ہم سر یہ صرف آپ کا ہم نہیں یہی کہتے، کلیم ہے شیعوں کا؟ آپ لوگوں کے کتابوں میں ہم کیا کریں؟ اوکے جی، اوکے سر، اگر ہم اس کلیم کو دیکھیں تو یہ تو سر قرآن کی آیت کے خلاف آ رہا ہے یہ کلیم، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا فتح بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے گفٹ کے طور پر دے دیا تھا، مگر اللہ اچھا پاک نے سورہ حشر کی آیت میں تو ان کے حصے کیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اس کے قرآن پاک میں حصے کیے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فتح بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیسے دے کیونکہ سکتے ہیں؟ وہ ان کا پہلا میرا ملک یہ تلک سوال تھا ہے نا۔ تو آپ سر، کیسے ملکیت تھا یہ سورہ مجھے حشر کی بتائیے گا۔ آیت پڑھو، مجھے نہیں معلوم آپ کیا آپ کا مقصد کیا ہے سورہ حشر سے، مجھے نہیں معلوم، سر آپ میں اس کی بتا رہا جو ہے ہوں ہاں بتاؤ پڑھو۔ سر، مجھے بھی آیت لکھی تو نہیں مگر مجھے یاد ہے اس کے ترجمہ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ اے رسول، جو ہم نے آپ کو عطا کیا بستیوں والوں سے، وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکینوں کے لیے اور ضرورت مند حاجت مند کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اگر سر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اتنے حصے کیے گئے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کا سارا فتح کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید کے روح سے دے دوں گا، ایک منٹ۔ دیکھیں، فے جو ہوتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، فے یعنی مال غنیمت۔ ایک مال غنیمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر وہ صحابہ جا کے فتح کرتے ہیں۔ صحابہ جب اگر وہ جا کے فتح کریں ہیں، اگر اس میں لڑائی ہو تو اس میں ایک تقسیم ہوتی ہے، لیکن اگر مال غنیمت ایسا ہو کہ اس میں صحابہ نے، مسلمین نے کسی قسم کی کوئی اس نے محنت نہیں کی، وہ بغیر جنگ کے کسی کے ہاتھ لگے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ملک ہوتا ہے تلق، یعنی خالص ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مطلب ہے ملک تلق ہوتا ہے؟ یعنی جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر، اس میں آپ کا گھر ہے، آپ نے محنت کیا، 5 سال گئے کویت، وہاں پہ محنت مزدوری کی، پیسے بچائے، آپ پاکستان میں سندھ میں آ کر کراچی میں آپ نے ایک مکان خریدا، یہ آپ کا ہے، یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، کسی غریب فقیر کا کوئی حق نہیں ہے، آپ چاہیں دینا چاہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ مبارکہ حشر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہاں پر جو آیت آپ نے پڑھی نا، وہ آیت یہ ہے، میں آپ کو لائن مار دوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ ما افاء جی سر، اللہ معاف علی، اللہ رسول۔ ما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قریہ والوں سے، یعنی اہل القریٰ، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ان کے لیے ان سب میں مشترک ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے، اس سے جو پہلے آیت ہے وہ یہ ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ترتیب جو ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، کیونکہ یہ واو کے ساتھ عطف ہے، یہ اس میں واو عطف نہیں ہے، تو یہ اس کے بعد ہونی چاہیے۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا۔ اچھا، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اللہ تعالیٰ جو منہم، اہل القریٰ میں سے، اہل القریٰ میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو آپ مسلمانوں نے اس پر کوئی خیل، گھوڑے نہیں دوڑائے، اور وہاں پہ کوئی سواری وہاں پہ نہیں گئے، لشکر بلا جنگ کیا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ ولیکن اللہ یسلط علی رسولہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے رسول کو قبضہ دلا دے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کریم ترجمہ ہے ان کا، مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا، انہوں نے کس طرح اس آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ وما افاء اللہ، اے مسلمانوں، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، میں ذرا اس کو بڑا کر دوں، زوم کر دوں، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے،
اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر پتہ چلا فے کی دو قسم ہے، دیکھیں نا، ایک فے ہے جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے، اور ایک فے ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ کتاب ہے کنز الایمان ترجمۃ القرآن، تالیف محمد رضا بریلوی، احمد رضا بریلوی۔ آپ بریلوی ہیں؟ جی جی ہاں، بریلوی آپ کا امام ہے بھائی، اب اپنے امام کی بات سنو۔ یہ اس کا تفسیر ہے یہاں پر۔ اچھا میں دیکھوں یہ آیت کہاں، بھلے شاید اگلے صفحے میں۔ ہاں ایک منٹ بھائی میں دیکھ لوں۔ میں اگر پہلے سے میں ہائی لائٹ کیا ہوتا نا تو ابھی ملنے میں جلدی ہو جائے۔ سر میں پوچھ لیتا ہوں کوئی سوال والا یہاں پہ؟ نہیں میں ابھی سوال میں جواب دے دوں نا، سوال کا مار لگیں گے پر میں چلیں اوکے جی اوکے۔ ایک منٹ میں بھی آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں۔ اچھا اس میں حاشیہ نمبر 18، یہ حاشیہ نمبر 18، یہ 18 ٹھیک ہے نا، حاشیہ نمبر 18 مل گیا بھائی۔ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں ایک منٹ تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اچھا یہ ہے، اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنی نذیر جو غنیمتیں حاصل ہوئیں اس کے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال مہاجرین انصار پر تقسیم کر دیا، اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور ابو دجانہ، سماک ابن خراشہ، اور سہل ابن حنیف اور حارث ابن حنتمہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی تفسیر ہے، اس میں اگر مزید وقت ہوتا تو میں پڑھ لیتا، لیکن ابھی اس کا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے طریقہ ہے۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تعویلات اہل سنت تفسیر الماتریدی۔ آپ ماتریدی ہیں بھائی؟ نہیں سر، ماتریدی نہیں ہے سر۔ آپ نے جو ترجمہ کیا نا اس میں بھی 2-3 سوالات ہیں میرے۔ اوکے آپ ماتریدی ہیں؟ ماتریدی نہیں، حنفی جو ہے پاکستان میں سب ماتریدی ہیں۔ آپ کی کیا عقیدہ ہے؟ سر میں مالکی ہوں۔ مالکی ہیں؟ اچھا سندھ میں مالکی بھی رہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا، میں سمجھ رہا تھا پاکستان میں سب حنفی ہیں۔ نہیں سر۔ اچھا سر، جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی، تو سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کی ملک میں تھی۔ سر یہ رسول اللہ کی ملکیت تھی نہیں نا سر، یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی یہ؟ ابھی سنیں ابھی آ جائے گا۔ تعویلات اہل سنت تفسیر الماتریدی، ابن منصور ماتریدی کی تفسیر، چھاپ دارالفکر، جز نمبر 9، چھاپ دارالکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 583، ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، حق هذه الآية أن تكون مؤخرة ويكون قوله عز وجل ما أفاء الله على رسول من أهل القرى متقدمة۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ آیت مؤخر ہو، یہ آیت متقدم ہو، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى یہ بعد میں آ جائے۔ اچھا اس میں دلیل بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں کیا وجہ کیا ہے۔ اچھا پھر وہ فرماتے ہیں وما أفاء الله على رسوله أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دونهم، بهذا المعنى أنه لم يجف عليه من خيل ولا ركاب، أشار إلى أن استحقاقهم أربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فے کے 5 قسمتیں ہو جائیں گی، 6 قسمتیں ہو جائیں گی، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اگر جنگ کرنا پڑے، اگر وہاں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، لشکر لایا جائے، اگر لشکر نہیں لایا جاتا تو وہاں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بن جاتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں، تو قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ ایک آ جاتا ہے، مبتدا آ جاتا ہے، اس کی خبر محذوف ہوتی ہے کیونکہ اس کی دلالت بہت واضح ہوتی ہے۔ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر مبتدا ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا خبر کیا ہے؟ اس کا خبر کیا ہے؟ سر میں نے جو سوال کیا تھا، نہیں آپ بتائیں نا، میں نے تو کہا دیا، میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، ترجمہ بھی دکھایا جالندری صاحب کا۔ سر آپ نے معنی دکھائی نا مجھے، آپ نے ترجمہ دکھایا، آپ نے۔ صحیح ہے، میرا سوال یہ تھا سر، آپ ترجمہ کریں نا، میرا سوال آپ ترجمہ کرو۔
سر ہم یہ میں نے تو سر کیا قرآن نا کہ مجید، جو اجازت دیں بھائی صاحب، قرآن مجید میں اس طرح چلے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ مبتدا آ جاتا ہے، خبر اس کا محذوف ہوتا ہے کیونکہ خبر اس کی واضح ہوتی ہے، شرط آ جاتا ہے، اس کی جو جوابی شرط ہے وہ محذوف ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلالت واضح ہوتی ہے۔ یہ اس طرح قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں کہ یہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے تو اس کے لیے مفسرین کا اقوال دیکھنے ہوں گے آپ کو۔ مفسرین نے سب نے یہی کہہ دیا کہ بھئی یہاں پہ مبتدا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ مبارک ہے حشر، آیت نمبر 6۔ آیت نمبر ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگوں نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، گھوڑے آپ نے لشکر نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ تو اس کا جو خبر ہے یہ خبر محذوف ہے، اس کا خبر مذکور نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا، صرف میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ کے اکابر نے ترجمہ کیا اسی طرح۔ یہ قرآن مجید میں اسلوب بہت شائع ہے کہ مبتدا ہوتی ہے خبر، اس کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آپ سر کی بات میں سمجھ میں آ رہی، مگر جو میں نے سوال کیا تھا نا، مجھے اس کا جواب نہیں نظر آ رہا۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان میں حصے ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارا کا سارا فدق بی فاطمہ تو سلام علیہ و رسول اللہ نے ہبا کیا تھا، میرا سوال ہی ہبا پر ہے، تو جب حصے کیے ہوئے ہیں تو سارا ہبا سر کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کو بتا دیا نا کہ فی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فی ہوتے ہیں جس کے 5 حصے ہیں، ایک فی ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ملک تلق ہے، خالص ملک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جس پہ جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ اس میں 5 حصے ہیں، جو بغیر لڑائی کی حاصل ہوتی ہے اس میں 5 حصے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کر جو رہے ہیں، اس سے 2 آیتیں ہیں نا، 2 مختلف آیتیں۔ گھوڑے اور اونٹ دوڑیں، ہاں اگر وہ لڑائی سے حاصل ہو جائیں تو پھر لشکر والوں کا حق بنتا ہے۔ آیت نمبر اجازت دیں، ابھی مزید ابھی آپ سنیں، ابھی ختم نہیں ہوا بات، میں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے اعراب القرآن نحاس کی، یہ متوفا ہے سنہ 338 کی۔ ملاحظہ فرمائیے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس آیت کی ذیل میں ھذا عند اہل التفسیر فی بنی النذیر، بنی النذیر، یہ بنی النذیر میں نازل ہوا، لم یوجف، میں اس کو فل پیج کر دوں، لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، یہ ان پر جو ہے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اور ولا جمال، اور ان پہ اونٹ نہیں دوڑائے، ان لشکر وہاں نہیں گیا تھا۔ وانما صولحوا على الجلاء، یہ جو ہیں جلاوطن ہونے پہ انہوں نے صلح کیا تھا۔ فملک اللہ تعالی مالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنا دی، یہ ان کی ملکیت بن گئی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت۔ اب میرا ملک ہے، یہ پین میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، اب میں اس پین کو کسی کو دے دوں، فقیر کو دے دوں میری مرضی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، اپنے بیٹے کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں میری مرضی، ملک بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حکم فیہ بما اراد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی مرضی کو اس میں جو کرے، وکان فیہ فدق، اور فدق بھی اسی میں تھا، فدق بھی اسی میں تھا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب قرآن الکریم، اجازت دیں ابھی سنتے جائیں، ابھی آپ سنتے جائیں، یہ 2 مختلف آیتوں کو آپ نے کنفیوز کیا ہے۔ ایک وہ فی ہے جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے، فی یعنی مال غنیمت جنگ کے، اس میں لشکر والوں کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے بھی محنت کیا۔ ایک ہے جس نے لشکر نے کوئی کام ہی نہیں کیا بھائی، یہ اگر لشکر والوں نے کوئی محنت نہیں کیا تو اس میں حق نہیں بنتا ان کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، تفسیر جلالین، عبد الرحمن سیوطی کی تفسیر، دار ابن کثیر کے چھپا ہوا کتاب ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 59، صفحہ نمبر 546، ملاحظہ فرمائیے، ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وہ مال اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے، آپ لوگوں نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، تو اس مال کا کیا ہوگا؟ وہ اس کا حکم یہاں پہ لفظ میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس کا جواب واضح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے۔ اچھا، اس کے شرح میں، اس کی تفسیر میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، وما افاء اللہ، میں اس کو فل پیج کر دوں، ما افاء اللہ، افاء اللہ یعنی رد، اللہ نے پلٹا دیا، علی رسولہ منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا ان کے مال سے، فما اوجفتم،
ما اوجفتم آپ نے نہیں دوڑائے، اسرعتم یا مسلمون علیہ من زائدہ ہے، اچھا، خیل ولا رکاب، ابل، رکاب سے مراد ابل ہے، ای لم تقاسو فیہم مشقہ، آپ لوگوں نے اس جنگ میں کسی قسم کی محنت آپ نے نہیں کی، کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھائی. ولكن الله يسلط على رسله من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم. یہ آپ سنائی دے رہے بھائی؟ فلا حق لكم فيه، ہاں یہ شیعوں کی تفسیر ہے، یہ شیعوں کی تفسیر ہے بھائی. فلا حق لكم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کوئی مسلمان، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا. یختص به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں سر میں یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ یہ مخصوص ہے. سر اجازت ہے مجھے، یہ مفسر کے اقوال ہیں، یہ مفسر کے اقوال ہیں. جی سر، جن صحابہ نے اس جنگ میں شرکت نہیں، کیونکہ یہ تو مال فے بنا جنگ کے ملتا ہے نا. سر مجھے اجازت ہے بولنے کی تھوڑا. جی سر، جی بول. تو ان کا حصہ نہیں ہے وہ. سر وہ مجھے پہلے ہی بتایا کہ مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے حصے نہیں کیے قرآن میں، جو آپ سورہ 6 سے 10 تک پڑھے کہ اللہ پاک نے یتیموں کا بھی ضرورت مند حاجروں کا بھی ذکر کیا ہے. نہیں، یہ حق ہے پیغمبر کا، مخصوص ہے. فیختص بہ النبی، یہ مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آپ اس مال کی بات کر رہے ہیں جس میں لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہو. آپ سنتے جائیں، ابھی ختم نہیں ہوا میری بات، ابھی سنتے جائیں. اچھا، ابھی آپ سنتے جائیں میرے بھائی. یہ کتاب ہے، کتاب بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں، آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب فرض الخمس میں، باب فرض الخمس، صفحہ نمبر 550 میں شروع ہوتی ہے. اس میں حدیث، اگلے صفحے میں جاتے ہیں، یہ حدیث نمبر 3094 میں. یہ 3094 کافی لمبی حدیث ہے. اس میں عمر کے کچھ جملے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب ہیں، اپنے خلیفے کی باتیں سنو. عمر نے کہا فإني أحدثكم عن هذا الأمر، میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ان اللہ قد خص رسوله في صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في هذا الشيء في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غيره، کہ اللہ نے فی میں مال غنیمت میں رسول، اس میں سے کچھ ایسے مال ہیں جو مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ اس میں کسی اور شخص کی کسی طرح کی شرکت نہیں ہے. وہ مال فی جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ یہ خود عمر کے جملے ہیں بخاری میں. ثم قرأ، پھر عمر نے یہ تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الى قوله قدیر صلی اللہ علیہ وسلم فكانت هذه خالصة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مال جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا، ان کا ملک تلق ہے، ان کے لیے مخصوص ہے، خالص ان کے لیے مخصوص ہے، خالص ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عمر کہہ رہے ہیں یہ خالص پیغمبر کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں اشتراک ہے، اس میں پارٹنرشپ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں یا عمر بہتر جانتا ہے؟ مجھے بتاؤ. سر وہ تو بیسیکلی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہی جانتے ہیں، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حال حیات میں اس مال کا کیا کرتے تھے، وہ تو ہم وہ دوسرا سوال ہے. وہ دوسرا سوال کو چینج نہ کرو، سوال کو چینج نہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ نہیں چھوڑ دو، وہ کیا کرتے تھے بھائی. نہیں، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں آپ. بولو سوال کرو پھر بعد میں شکایت نہیں کرنا کہ مجھے بولنے نہیں. جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ رسول اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے، تو سر ہم نے کب انکار کیا کہ اس میں رسول اللہ کا حصہ نہیں ہے؟ اس میں یہی غلط کہہ رہا ہوں نا. کا بھی حصہ ہے. بھائی ہم فارسی میں پشتو میں بات کر رہے ہیں، چینی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں اس میں پیغمبر کا حصہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں خالص ان کا ہے. فرق نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ خالص ان کا مال ہے، سب ان کا مال ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں میں آپ کو فرق نہیں. ابھی اتنی دیر ہم کتابیں دکھا رہے ہیں ان کو، اور بھائی کالج میں یہی پڑھتے ہیں، آپ اسی طرح پڑھتے ہیں، اور بھائی سامنے والے کی بات سنتے بھی ہیں. بات تو یہ نہیں پڑھتے سر میں آپ کی اور کالج میں سامنے والے کی بات نہیں سنتے. سر میں نے آپ کو کبھی او بھائی آپ کو دیکھیں ان دو جملوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. یہ مال میرے لیے خالص ہے، یہ میرے اس میں کسی کی اشتراک نہیں ہے. یہ پین جو ہے، یہ پین اس میں اشتراک ہے، یہ میں اور میرے بھائی نے مشترک خریدے ہیں. ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ سر فرق ہو، مگر میں نے سوال کیا کیا تھا، ہبا پر سوال کیا تھا نا سر میں نے، آپ نے اس کو ابھی وہ ہبا. پہلی بات یہ ہے آپ نے سوال کیا قرآن کی روح سے فی جو ہے وہ اس میں سب کا حق بنتا ہے،
اس میں 6 حصے بنتے ہیں ان سب کا. اجازت دیں بات کرنے کی. سنیں, آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ ہبہ بنتا ہی نہیں ہے, ہبہ تو غلط ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سب کا حق بنتا ہے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہے, ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, قرآن کی روح سے. اور آپ کے صحابہ مفسرین کے ان کے بات سنو, ان کے فرامین کے روح سے کہ یہ ملک خلق ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا پھر ہبہ کا امکان بن جاتا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہبہ ناممکن ہے, یعنی وہ بخش دے اپنی بیٹی کو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی ثابت ہو چکا ہے نا. ابھی مزید سنو, یہ کتاب ہے بخاری, یہ ترجمہ و فوائد شیخ حافظ حماد صاحب کا, یہ جلد نمبر 3 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب فرض خمس میں اسی جملے جو عمر صاحب کے جملے ہیں میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ انہوں نے صفحہ نمبر 376 میں انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا. آپ کے خلیفہ صاحب نے فرمایا میں اس کو فل پیج کروں, میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فے کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا, اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. او بھائی سمجھ میں آئے نا, خاص کر دیا, مخصوص ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا سر. بھائی بات سنو پہلے. رسول اللہ کی مرضی ہے. بھائی آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ اس میں سب کا حصہ بن جاتا ہے نا, رسول کا حصہ ہے اس میں. آپ تو کہہ رہے تھے صحیح سمجھا نا سر. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. پتہ نہیں سندھ میں کیسے لوگ کہتے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم. نہیں سر, مجھے اب جواب دی. جو والمساکین جو یہ الفاظ آئے یہ کہاں جائیں گے سر؟ آپ بات ہی مطلب کہ اگینسٹ میں جا کے بھائی 2 قسم کے ہیں بھائی میں نہیں سمجھ رہا. میں سمجھ رہا تھا کہ پٹھان اس طرح ہوتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا تم کو؟ ظاہر سی بات, آپ مجھے سیٹسفائی کریں نا سر. مجھے میں کیسے سیٹسفائی کروں؟ جبرائیل آ کے سیٹسفائی میں نہیں کر سکتا بھائی, میں نہیں کر سکتا آپ کو سیٹسفائی. اور بھائی جب کہہ رہے ہیں کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, اور سنو ناراض ہوا ہی, اتنی واضح بات ہے, آپ کیوں سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں سر, برداشت کریں سر. اگر کیونکہ میں سن نہیں ہوں سر, ظاہر سی بات تھوڑا ٹائم تو بات سنو, سب کو سمجھ آ جاتی ہے. بات کریں. اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اب اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے بتاؤ اس میں سے کہاں نہیں سمجھ آئی, ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سے خداحافظی کریں گے. اب مجھے بتاؤ کہاں نہیں سمجھ آئی. بات سنو میں سمجھا دیتا ہوں, دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. فے کے 2 قسم ہوتے ہیں. ایک قسم ہوتا ہے یعنی مال غنیمت, کہ وہ جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے مسلمانوں کی, اس میں حصے ہوتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے. وہ جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے. ایک مال غنیمت, یہ سب کو پتہ چل گیا. ابھی کتنی دفعہ کہہ دیا میں نے اس کو, ابھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا حصہ اس میں. اور بھائی ایک دوسرا قسم ہے فے کا بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا. وہ سب مال مل کے تلق ہوتا ہے, خالص مال ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سمجھ آئی بات یا مشکل ہے اس میں کوئی چیز؟ سر سمجھ میں آ رہی ہے, مگر وہ آیت مجھے کنفیوز کر رہی ہے. وہ دوسرے کے لیے بھائی. چلے سر میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. نہیں دوسرا سوال نہ کرو, چھوڑو ابھی میں نے ختم نہیں, ابھی ختم بات نہیں ہوئی, اس کو سمجھ نہیں. آیت کنفیوز کر رہا ہے. دو مختلف آیتیں ہیں. ایک آیت ہے اس میں جو جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے, وہ آیت جنگ والی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں. وہ آیت وہ فدق میں اس کا اطلاق ہی نہیں. بات سن لو بھائی, بات نہ. اوکے خدا حافظ. آپ ابھی سن لو تم. اگر سن نہیں سکتے تو میں آپ کو خاموش کر دیتا ہوں. اب میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جبرائیل نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ معجزے دکھاؤں. میں بیان کر سکتا ہوں. آپ نہیں سمجھ سکتے, کہتے نہیں سمجھ آ رہی بس کسی اور سے پوچھو. نہیں سمجھ آ رہی کسی سے پوچھو. دوسروں کو جو سمجھ آ رہی ہے ان کو میں بتا رہا ہوں. تو عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فے کے مال میں اپنے رسول کو خاص کیا, اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا, تم لوگوں نے اس پر اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو سلام اللہ علیہ جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گویا فے کا مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. وہ جس میں اشتراک ہوتا ہے نا, لوگوں کے حصے بنتے ہیں, وہ ہوتا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے. اگر جنگ نہ ہو
جنگ نہ ہو تو اسے میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہوتا. وہ دو مختلف آیتیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ بھائی مجھے نہیں معلوم، مجھے زیادہ سے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اب اداکاری کرتے ہیں، بھائی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے ہمیں غصہ دلانے کے لیے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. مزید بخاری کے آپ کو اقوال دکھائیں تاکہ آپ سمجھ آ جائے. بخاری وہ جلد نمبر 3 تھا، یہ جلد نمبر 5، یہ جلد نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دوسری جگہ پر بخاری کا ہے، جلد نمبر 5، ترجمہ وہی حماد صاحب کا. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 5358 صفحہ نمبر 275 حدیث شروع ہوتی ہے، پھر عمر کے جملے. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر. پھر عمر نے فرمایا، عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا اور آپ کے علاوہ کسی کو یہ مال نہیں دیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلوایا جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لہٰذا یہ تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. فکانت ہادی خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اموال خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز خالص ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، اس میں یعنی کسی کے دوسرے کا حصہ نہیں ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کالج کیسے گئے. اللہ اپنے مولویوں کو بلاؤ نا، ان کو بات کوئی سمجھ آئے. یہ کتاب ہے بخاری، دوسرا ترجمہ دیکھو، مولانا ترجمہ و تشریح مولانا محمد داؤد راز، جلد کون سا؟ جلد 4. ملاحظہ فرمائی وہی حدیث 3094. دیکھو انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا. یہ لمبی حدیث ہے. میں آپ کو یہ حصہ جو ہے میں دیکھیں صفحہ نمبر 467 میں حضرت، ان کے جو حضرت ہیں نا، ہمارے تو حضرت نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا. آن حضرت جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے کسی کو نہیں تھا. آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترجمہ، اس ترجمے میں کوئی دقیق ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اچھا عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب شرح مشکل الآثار، تالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی، الجزء الثامن، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1415 میں، 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 51 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3047. یہ حدیث کافی طویل ہے، اس کو چھوڑتے ہیں اگلے صفحے پر. اس آیت کے ذیل میں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ملاحظہ فرمائیے کہ تحاوی صاحب کیا فرماتے ہیں، ان الافیاء التي افاء اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان. فے جو ہے، فے کی 2 قسمیں ہیں، فے کی 2 قسمیں، 2 صنف ہیں. اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے دیے ہیں، یہ 2 قسمیں ہیں. احدهما الصنف الذي ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوتها. ایک وہ قسم ہے جو میں نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. والصنف الآخر مذکور في الآية التي قبلها في السورة التي هي فيها وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ایک وہ ہے جس کو میں نے تلاوت کی، ایک وہ دوسرا فے ہے جو اس آیت میں ہے، ما أفاء الله على رسوله منهم، جس وہ آیت، وہ فے جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. فما كان من ذلك الفي فما كان من ذلك الفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا. جو فی اس صنف میں سے ہوتا ہے جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے. فکانت ملکا لا فیئا من ذلك الصنف. تو یہ جو ہے،
یہ جو جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، فکانت ملکن لا فیئن من ذالک الصنف، یہ ملک ہوتا ہے، یہ ملک ہوتا ہے، یہ ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ملک ہوتی ہے ان کی. وکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا، یہ مخصوص ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھو عزیزوں، میں نے حدیث دکھائے، عمر کا قول دکھایا، قرآن کی آیت دکھائے، مفسرین کے اقوال دکھائے، ان کے علماء کے اقوال دکھائے کہ فے کے 2 قسم ہوتے ہیں. اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آیا، اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آیا. اب بولو، اور فہد صاحب بولو. فہد چلے گئے، میں ان کا کال کر دیا بھائی. اب پھر یہ نہ کہے کہ انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، ان کو میں ابھی دوبارہ لایا ہوں، یہ چلے گئے، خود چلے گئے. ٹھیک ہے بھائی. فے کے 2 قسم ہوتے ہیں. جو فدق جو ہے، فدق وہ ملک تلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. پھر یہ ادعا نہ کرنا کہ کیوں ہبہ کیا، کیسے ہبہ ہو ہی نہیں سکتا. ہبہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اب یہ چیز میری ذاتی ملکیت ہے. یہ بخاری ہے، یہ بخاری میں نے اپنے پیسے سے خریدی، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے اپنے پیسے سے خریدی. اب میں جو چاہوں اس بخاری کے ساتھ کروں، میں اس کو خود اپنے گھر میں رکھوں، میں کسی دوست کے دے دوں، میں کسی لائبریری کو ڈونیٹ کروں، میری مرضی، میری مرضی. بخاری کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ میری ملکیت ہے. جب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ملکیت ہے، تمہارے علماء یہی تمہیں سکھاتے ہیں کہ فے میں سب کا اشتراک ہے. بیوقوفو،